رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ حضرات محترم، جس طرح کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی، جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے سلامتی کے ساتھ نکالا تو پوری قوم کے اندر جو پاس کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اور ساری قوم کے اندر صرف ایک شخص تھا جو ایمان لایا، وہ لوط علیہ السلام تھے۔ پھر یہ بات بھی عرض کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم کے اندر کوئی بھی سمجھنے والا نہیں ہے، تو آپ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، اور عراق سے ہجرت کر کے آپ شام بیت المقدس کی طرف چلے گئے اللہ کی رہنمائی میں۔ تو اسی اثناء میں اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا، اور انہیں حکم دیا کہ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ سے شام جاتے ہوئے رستے میں ایک جگہ تھی جہاں ایک قوم آباد تھی جو سدوم تھے۔ بعض کہتے ہیں سدوم بستی کا نام تھا، بعض کہتے تھے وہ قوم کی کاسٹ جو ہے وہ سدوم تھی۔ یہ بڑی بدبخت قوم تھی۔ یہ دنیا میں پہلے لوگ تھے جنہوں نے ہم جنس پرستی، یعنی مرد نے مرد کے ساتھ اپنا معاملہ کیا۔ اللہ نے ان کی جانب اپنے اس بندے لوط علیہ السلام کو بھیجا، تو لوط علیہ السلام نے انہیں مخاطب ہو کے کہا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام نے جب کہا قوم کے لیے اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم ایک ایسا برا کام کرتے ہو جو دنیا میں تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ وہ کیا تھا؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کہ تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس اپنی شہوت کے لیے آتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، دوسرا رستوں کو کاٹتے ہو، ڈکیتیاں کرتے ہو، یا جبراً بعض ایسے معاملے کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ،
کوئی چھپ چھپا کے نہیں، اپنی مجلسوں کے اندر اجتماعی طور پہ یہ غلط کام کرتے ہو۔ پھر فرمایا فما کان جواب قومہ، اب اس قوم کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، جب لوط علیہ السلام نے سمجھایا انہیں اس کے فعل بد پہ، انہیں ڈانٹا، تو وہ کہنے لگے جس عذاب کی بات کرتا ہے وہ لے آ، ان کنتم صادقین، اگر تو سچا ہے۔ بجائے سمجھنے کے الٹا کہنے لگے کہ جس عذاب کی تو باتیں کرتا ہے اس عذاب کو لے آ، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فما کان جوابکم، اس قوم کا کیا جواب ہو سکتا ہے جو اتنی بے شرم ہو جائے کہ اپنے غلطی پہ نادم ہونے کے بجائے فخر کرے اور الٹا کہے کہ تم جس عذاب کی بات کرتے ہو اسے لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر لوط علیہ السلام نے کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ میں تو اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ پوری قوم سے نپٹ سکوں، تو میری مدد فرما اس فسادی قوم کے خلاف۔ اور پھر اللہ نے ان کے متعلق فیصلہ کیا۔ ادھر فرشتے آئے سیدنا ابراہیم کے پاس انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، یعنی یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے، تو ان کی بیوی تعجب سے چیخ اٹھی کہ ساری زندگی تو ہوئے نا، بڑھاپے میں ہونا ہے مجھے بچہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس ان کو بشارت دینے کے لیے، اور ساتھ یہ بھی بتایا اِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، کیونکہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ابراہیم کو فوراً اپنے بھتیجے کا خیال آیا لوط کا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ان فیہا لوطا، تم کہتے ہو میں بستی کو ہلاک کرنے آیا ہوں، تو وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے جو نیک ہے، جو یہ کام نہیں کرتا۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے نحن اعلم بمن فیہا، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہاں وہ ایک نیک آدمی بھی یا ان کے خاندان کے لوگ بھی ہیں۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم اسے پہلے نجات دیں گے، یعنی اسے وہاں سے نکال لیں گے، اور اس کے اہل خانہ کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی کو نہیں، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہی ہوگی۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ، جب یہ فرشتے بڑے خوبصورت لڑکوں کے روپ میں، انسان کے روپ میں آئے نا، تو لوط علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوئی کہ میری قوم کے لوگ بدبخت ہیں، میرے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے۔ سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور اپنے دل میں بڑی تنگی محسوس کی کہ یہ کیا بننے لگا۔ تو جب فرشتوں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ کہنے لگے لا تخف ولا تحزن، غم اور فکر نہ کر، ہماری فکر نہ کر، بلکہ انا منجوک و اہلک، ہم تجھے اور تیرے اہل خانہ کو نجات دے کے الا امرأتہ کانت من الغابرین، مگر تیری عورت کو نہیں، وہ پیچھے رہنے والی ہے۔ انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء، فرشتوں نے اس بستی کو اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، پھر وہاں سے پلٹا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ بما کانوا یفسقون، یہ جو فسق کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی سزا دی۔ اور جہاں یہ بستی آباد تھی اس سمندر کے اندر بھی زندگی کے آثار ختم ہو گئے، آج بھی اسے بحر مردار کہتے ہیں۔
اور وہاں کیفیت یہ ہے کہ کوئی جاندار چیز اس میں نہیں رہ سکتی، کوئی مچھلی، کوئی سمندری جانور، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان بھی اس سمندر میں چھلانگ لگاتے تو جس طرح ایک مردہ اوپر تیرتا ہے اس طرح تیرے گا، وہ ہاتھ پاؤں نہ بھی مارے۔ اسی طرح اس بستی کے اندر کچھ دن ہوئے ہیں، فیس بک پہ ایک شخص جو وہاں پہنچا اور وہ دکھا رہا تھا ایک پتھر کا مجسمہ، اس میں کتنی حقیقت ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے چونکہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو اس کی بیوی نے پیچھے رہا اور مڑ کے دیکھا، اللہ نے اسے پتھر کا بنا دیا۔ وہ ایک مجسمہ دکھا رہے تھے کہ یہ لوط کی بیوی ہے۔ واللہ عالم اس کی حقانیت کیا ہے، سچائی کتنی ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، آسمان سے ان پہ عذاب نازل ہوا جو وہ گناہ کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، پھر ہم نے ان کو بطور عبرت چھوڑ دیا کہ تاکہ لوگ دیکھیں۔ یہ مکے والوں کو بتایا جا رہا تھا جو شام میں اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ جاتے اور اس جگہ تو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے عقل والوں کے لیے یہ نشانی رکھ دی کہ آتے جاتے تم دیکھو کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا حال کیا۔ تو اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے سخت ناراض ہو کہ جتنا سخت عذاب ان پہ آیا کسی قوم پہ نہیں آیا۔ اللہ رحیم و کریم ہم پہ رحم فرمائے، ہماری لغزشوں غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں ہر خطا اور گناہ سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔